جو بےگناہی کے ثبوت ہیں وہ سامنے لے کے آئیں. ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو. اگر کوئی بے گناہ ہے، نہ صرف ہندو کمیونٹی میرے خیال میں اس میں میرے ساتھ کھڑی ہوگی کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن جو گناہگار ہیں ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزا ملے گی. اس کے علاوہ جو پرچہ ہوا ہے ہمارے مدرسے میں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کہیں سے کوئی غلطی ہوئی تھی، کوئی غلط فہمی تھی، یا کوئی اور ہاتھ اس میں ملوث ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی، کیونکہ ہمارے ہاں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور جو یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ اس طرح کے فسادات ہوں، یا جو ہماری مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے جس سے انٹرنیشنلی یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. سو اس کو بھی ہم اس نظریے سے بھی دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کا ہاتھ ملوث ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم قرار واقعی سزا دلائیں گے. اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ ابھی میں بیٹھوں گا بھی، بات چیت بھی ہماری ان کے ساتھ ڈیٹیل سے ہوگی. اگر آپ کا کوئی میڈیا کا کوئی سوال ہے تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ لائک. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک شخص کو پولیس گرفتار کرتی ہے جس پر یہ ایک الزام ہے، تو اس کو جو ہے ایس ایچ او کیا اتنا بے بس تھا کہ ایک غیر جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے ایم این اے یا ایم پی کے کہنے پر، یار یہ فریم تو اس کے ایم این اے یا ایم پی کے کہنے پر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے. تو کیا اصلاحات کے بعد بھی یہاں پر یہی کلچر ہے جیسے سندھ میں دیکھنے میں ہے اور یہاں پر پنجاب میں بھی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک زیر اثر ہیں ہم لوگ ایم پی اور ایم ایل اے؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے اس میں آپ کی بات کا جواب خود موجود ہے. یہاں پر ظاہری بات ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ممبر پارلیمنٹس ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں اور وہ جس پارٹی سے بھی ہوں لیکن وہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے خود یہ بات کی کہ جی یہاں پہ اس چیز سے قطع نظر کہ کون کس پارٹی سے ہے، لیکن جو جہاں کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اس جگہ پہ لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اس وقت بھی جو یہ شروع میں بات ہوئی تھی اس کو اٹھایا بھی گیا اس شخص کو اور ایف آئی اے کو انفارمیشن بھی دی گئی. ان دا مین وائل جب تک انویسٹیگیشن اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا اس میں یہاں پہ ہمارے لیے پولیس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آرڈر کو مینٹین کرنا. ہم نے انصاف بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے قانون کی رکھوالی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم نے آرڈر بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. سو اس نظریے سے ظاہری بات ہے لوکل ایڈمنسٹریشن اپنے سطح پہ کچھ ایکشنز کرتی ہے، وہ بعد میں ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس کے آؤٹ کم پہ نارملی اس کا انحصار ہوتا ہے. سو یہ سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہوتے ہیں. جی واقعات سے بچنے کے حوالے سے مزید کیا لایا جائے گا؟ اس کے علاوہ کل سپریم کورٹ میں آپ کی پیشی بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو انیشیٹو لیے گئے تھے ان کو پورا؟ دیکھیں، اس میں پہلے بھی سپریم کورٹ اس چیز کو بڑا سیریس لیتی رہی ہے. ہم نے ایک سمری آلریڈی موو کی ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹ کو جس میں مائنورٹی ورشپ پلیسز جتنے بھی ہیں، جتنی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، کہ ان کے جو مذہبی جگہ ہیں ان کی ہم حفاظت کر سکیں. اس کے لیے ہم نے الگ نفری کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ ابھی ہم ظاہری بات ہے جو ہمارے چرچز ہیں ان کی حفاظت ہم اتوار کو وہاں پہ نفری لگا دیتے ہیں، یا جو ہمارے باقی اس طرح کی جگہ ہیں اس پہ ہم نفری لگاتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنے ریسورسز سے کرتے ہیں. سو سمری آلریڈی چیف منسٹر صاحب تک پہنچ چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے وہ سمری اپروو ہو جائے گی. سو جتنے مائنورٹی ورشپ پلیسز ہیں ان تمام پہ ہم پرماننٹ سیکیورٹی لگائیں گے تاکہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. جہاں تک سپریم کورٹ میں پیشی کا تعلق ہے، ہم کورٹ کا بہت احترام کرتے ہیں. کورٹ میں پہلے بھی ہم رپورٹ سبمٹ کر چکے ہیں، ابھی بھی ہم انشاءاللہ کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے اور جتنا ہم فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں سو کورٹ ہمارے جواب سے انشاءاللہ مطمئن ہوگی. جی کہ یہ اتنا بڑا معاملہ دن 12 بجے سے شام 6 بجے تک پک رہا تھا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے بلوے نے جو ہے یہاں پر سی پیک کی سیکیورٹی کو بھی چیلنج کیا، اس کے بعد یہاں پر بھی وہ لوگ آئے ہیں، اس کے بعد مندر پر بھی حملہ ہوا ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی اور یہ سارا کچھ تھا، تو اس میں کیا یہ سیکیورٹی اور یہ فیلئر نہیں؟ جی یہ بالکل میرے خیال میں فیلئر نہیں ہے. جہاں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ بونگ کا اور اس علاقے کی
کبھی بھی یہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ ساری کمیونٹیز بہت پیسفلی ایک ساتھ رہ رہے, اکٹھے رہ رہے. سو ان کی چونکہ ہسٹری پہلے سے نہیں تھی, ہمارے لیے جس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے تو اس وقت جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ موٹر وے سی پیک ظاہری بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اکنامکلی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی بند ہو گیا تھا یہاں پہ, اور مندر کا بھی تھا, اور یہاں پہ جو گھر ہے ہماری ہندو کمیونٹی کے وہ بھی. لیکن ہماری اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہمارے لیے جو یہاں ہندو کمیونٹی کی لائیوز تھیں, جو ان کی زندگی تھی, وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے سی پیک, ہماری اکانومی ہمارے بہت بعد میں آ جاتی ہے. مندر ہم دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا بھی, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو اس کا پھر ازالہ ناممکن تھا. اس لیے سب سے پہلے ہم نے انسانی جانوں کی حفاظت کی, اس کے بعد پرائرٹی ہمارے لیے مندر کی تھی, پھر ہم نے مندر کھلوایا, اور تیسرے نمبر پہ سی پیک, اور اسی پرائرٹی سے ہم چلے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.